ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات جون کے 18 اور محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ضلع کرگل میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے اندر نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان اقتدار کی منتقلی سے متعلق مبینہ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے سیاسی غیر یقینی اور بحران کی صورتحال برقرار ہے، جس کے اثرات اب ضلع انتظامیہ اور ترقیاتی سرگرمیوں پر بھی نمایاں طور پر مرتب ہونے لگے ہیں. ذرائع کے مطابق کونسل کے قیام کے بعد نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان اقتدار کی شراکت داری سے متعلق ڈھائی سال فارمولہ طے پایا تھا. تاہم موجودہ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند کی جانب سے 2.5 سال مکمل ہونے کے باوجود عہدہ نہ چھوڑنے کے معاملے نے سیاسی کشیدگی کو جنم دیا ہے. اس دوران نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر اور رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان سمیت متعدد کونسلروں نے عوامی سطح پر معاہدے کے مطابق اقتدار کی منتقلی پر زور دیا اور موجودہ قیادت سے اتفاق رائے کے تحت عمل درآمد کی اپیل کی. تاہم سیاسی حلقوں کے مطابق تاحال اس سلسلے میں کوئی عملی پیش رفت سامنے نہیں آئی. ادھر صورتحال کو مزید سنگین قرار دیتے ہوئے 1 ماہ قبل نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے تقریباً 15 کونسلروں نے ڈپٹی کمشنر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کرگل کے پاس عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہوئے کونسل ایکٹ کے تحت جلد فلور ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا تھا. تاہم 1 ماہ گزر جانے کے باوجود اب تک انتظامیہ کی جانب سے اس معاملے میں کوئی واضح کارروائی سامنے نہیں آئی ہے. سیاسی تعطل کے باعث ہل کونسل میں انتظامی سرگرمیوں اور ترقیاتی عمل پر بھی اثرات مرتب ہونے کی اطلاع ہیں. ذرائع کے مطابق گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے کونسل کا معمول کا کام متاثر رہا ہے، جبکہ ضلع ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم پلان میٹنگ اور کیپیکس بجٹ پر بھی پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ ان اجلاسوں کے انعقاد کے لیے کونسلروں کی مطلوبہ موجودگی ضروری ہوتی ہے. اسی سیاسی صورتحال کے تناظر میں آج حسینی پارک میں منعقدہ مجلس اعضاء کے دوران آگاہانہ عزاداری کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ محمد حسین رئیسی نے معاہدوں کی پاسداری اور سیاسی ذمہ داری کے موضوع پر اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ 2.5 سال قبل ضلع کے 2 بڑی سیاسی جماعتوں اور اہم سیاسی شخصیات کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور ایسے معاہدوں کی خلاف ورزی مستقبل میں عوامی اعتماد اور سیاسی روایت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر معاشرے میں عہد و پیمان کی پاسداری ختم ہو جائے تو اس کے دور رس سماجی اور سیاسی نتائج سامنے آ سکتے ہیں. انہوں نے مذہبی تناظر میں بھی عہد کی پابندی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات انسان کو حق، دیانت اور وعدے کی پاسداری کا درس دیتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر معاشرہ واقع حسینی اقدار کا دعوے دار ہے تو عملی زندگی میں بھی انصاف، دیانت اور وعدوں کی پاسداری کو مقدم رکھنا ہوگا. سیاسی حلقے اس پورے معاملے کو ضلع کرگل کے آئندہ سیاسی سمت اور ترقیاتی عمل کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں، جبکہ عوامی سطح پر بھی صورتحال کے جلد حل کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. ضلع کرگل کے سرحدی علاقہ ہرداز میں محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر نصب کیے گئے علم عزاداری اور بینرز ہٹائے جانے کے خلاف آج مقامی عوام نے شدید احتجاج کیا. مرد خواتین سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے ہرداز تھنگ موٹربل پل پر جمع ہو کر واقعے کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا اور ذمہ داران عناصر کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا. اطلاعات کے مطابق احتجاج کے پیش نظر علاقے کی حساس نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے موقع پر خود ایس ایس پی کرگل نتنیادو اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران پہنچے. اس موقع پر سی سی کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند بھی موقع پر پہنچے. اس دوران فوج کے اعلیٰ حکام بھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے مقام پر موجود رہے. ذرائع کے مطابق ہرداز کو سری نگر
لداخ نیشنل ہائی وے سے جوڑنے والی ہرداس تھنگ پل اور اس سے متصل سڑکوں کے کنارے ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام کی آمد کے سلسلے میں مقامی مومنین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اور پیغام کربلا کو اجاگر کرنے کے لیے علم، سیاہ جھنڈے اور بینرز نصب کیے تھے۔ ضلع کرگل کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی عزاداری سید شہداء کے اظہار کے طور پر یہ انتظامات کیے گئے تھے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ گزشتہ شب نامعلوم اور شر پسند عناصر نے نصب شدہ علم، بینرز اور سیاہ جھنڈوں کو نہ صرف ہٹایا بلکہ انہیں دریا میں ڈال دیا۔ بعض مقامی افراد کے مطابق خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان اشیاء کو دریا میں بہا دیا گیا ہے، تاہم اس کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ واقعے کے بعد عوام میں شدید تشویش اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ احتجاج مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے عناصر کی فوری شناخت کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ادھر پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے FIR درج کر لی ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس حکام نے احتجاجی عوام کو یقین دلایا کہ معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے گی اور قصورواروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ علاقے میں صورتحال پر انتظامیہ مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری لداخ آشی کندرا نے ستوک ماڈل ولیج میں جاری خوبصورتی اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران گاؤں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور سیاحتی امکانات کو فروغ دینے کے مقصد سے مختلف مجوزہ منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان منصوبوں میں موجودہ واٹر سٹوریج ٹینک کی اثر نو تعمیر و اپ گریڈیشن، گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے راستے اور ٹائلنگ کا کام، استقبالیہ گیٹ کی تعمیر، سرکولر روڈ کی بہتری اور ستوک ویو پوائنٹ پر کیفیٹریا کی تعمیر شامل ہے۔ اجلاس میں ستوک گاؤں کی مجموعی خوبصورتی سے متعلق تیار کردہ تخمینہ لاگت اور منصوبہ جاتی خاکوں پر بھی غور کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے پائیدار اور منظم ترقی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سیوریج کے مناسب جائزے، کچرے کے لیے مخصوص مقامات کی ترقی، آبی وسائل کے مؤثر انتظام اور ضروری مقامات پر سائن بورڈ نصب کرنے کی ہدایت دی تاکہ شہری سہولیات اور سیاحوں کے تجربے کو بہتر بنایا جا سکے۔ اجلاس میں ڈویژنل کمشنر، انتظامی سیکرٹری دیہی ترقی، انتظامی سیکرٹری PWD، انتظامی سیکرٹری JD سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ضلع پولیس کرگل نے سیوک ایکشن پروگرام 2026 کے تحت منعقدہ مختلف کھیلوں کے مقابلے کا اختتام تائیکانڈو چیمپئن شپ کے فائنل و اختتامی تقریب کے ساتھ SAI سینٹر کرگل میں کیا۔ اختتامی تقریب میں کمانڈر 121 بریگیڈ انل جوشی نے بطور مہمان خصوصی جبکہ کرنل سبوت سمورے کمانڈنگ آفیسر مراٹھے بطور مہمان اعزازی شرکت کی۔ اس موقع پر SP کرگل نتن یادو، DYSP ہیڈ کوارٹر عنایت اللہ، پولیس افسران، کوچ اور کھیلوں سے وابستہ افسرات بھی موجود تھے۔ یہ کھیلوں کی سرگرمیاں 6 جون سے شروع ہوئی تھیں جن میں ضلع بھر کے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ پروگرام کے تحت فٹ بال، والی بال اور تیر اندازی کے علاوہ تائیکانڈو، بیڈمنٹن اور مصوری کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے SP کرگل اور ان کی ٹیم کی جانب سے نوجوانوں کے لیے باصلاحیت پلیٹ فارم فراہم کرنے کی کوششوں کو سراہا اور شرکاء کو کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں میں مسلسل آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ SSP کرگل نتن یادو نے کہا کہ سیوک ایکشن پروگرام نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں میں جوڑنے، صحت مند طرز زندگی اپنانے اور بالخصوص منشیات جیسی سماجی برائیوں سے دور رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے مختلف کھیل تنظیموں، رضاکاروں اور متعلقہ محکموں کا تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ پروگرام کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کے بعد کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس پیش رفت کو بھارت کے لیے سفارتی سطح پر ایک بڑا جھٹکا قرار دیا ہے۔
کانگریس نے جمعرات کو اپنے رد عمل میں کہا کہ جس معاہدے کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نام سے جانا جا رہا ہے وہ خطے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی حیثیت اور عالمی اثر و رسوخ کی عکاسی کرتا ہے، جو وزیر اعظم مودی کی خارجہ پالیسی کے انداز اور عملی نتائج دونوں کے لیے ایک سنگین دھچکا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشت امریکہ کے لیے بھی ایک اہم سیاسی و سفارتی پسپائی کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے رواں سال 28 فروری کو ایران کے خلاف جس جنگی حکمت عملی کے ساتھ پیش قدمی کی تھی اس کے زیادہ تر مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ موجودہ عالمی صورتحال میں علاقائی سفارتکاری کے توازن میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے اور ایسے میں بھارت کو اپنی خارجہ پالیسی کے نتائج کا سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ کانگریس نے دعویٰ کیا کہ عالمی سطح پر بدلتے سفارتی حالات کے تناظر میں حکومت کو اپنے خارجہ حکمت عملی اور علاقائی تعلقات کے طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے کانگریس کے ان بیانات پر فوری طور پر کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بدھ کو اعلان کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کا متن حتمی شکل دے دیا گیا ہے اور یہ معاہدہ اب رسمی طور پر نافذ العمل ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں ممالک کے صدور نے اس دستاویز پر ڈیجیٹل دستخط کیے ہیں، تاہم سوئٹزرلینڈ میں کوئی دستخطی تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ بقائی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے نشریاتی ادارے IRIB کے نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کی کہ اس معاہدے پر سب سے اعلیٰ سطحی حکام کے دستخط کروانے کا فیصلہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب متن کو دونوں ممالک کے اعلیٰ ترین اختیارات حامل شخصیات کی توثیق حاصل ہوتی ہے تو اس کی خلاف ورزی کرنا زیادہ قیمت رکھتا ہے اور اسی لیے ایرانی جانب سے اس طریقہ کار کو ترجیح دی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کی جنیوا میں موجودگی کا معاملہ ابھی زیر بحث ہے، لیکن دستخط کے عمل ڈیجیٹل طور پر مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ جب سے دونوں فریقوں نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، مفاہمت کی یادداشت کا متن سرکاری طور پر حتمی ہو چکا ہے۔ بقائی نے اتوار کو معاہدے کے حتمی ہونے اور بدھ کو اس کے اعلان کے درمیان وقفہ کو سفارتی روایات اور ثالثین کے ساتھ ہم آہنگی کی اہمیت سے منسوب کیا۔ انہوں نے وضاحت دی کہ ہر سفارتی عمل میں کچھ ضابطے ہوتے ہیں جن پر فریقین عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثالثین کی آراء بھی اہم ہے تاکہ وہ اس عمل کو مطلوبہ انجام تک پہنچا سکیں۔ ترجمان نے یاد دلایا کہ فریقین نے متن کے حتمی ہونے تک اسے شائع نہ کرنے پر اتفاق کیا تھا، تاہم انہوں نے زور دیا کہ ایرانی حکام نے معاہدے کی کلی جھلکیاں پہلے ہی عوامی کر دی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اب متن کا جائزہ لیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس عرصے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو نہ کہی گئی ہو، البتہ کچھ تفصیلات شاید بیان نہ کی گئی ہو، لیکن مجموعی نوعیت کے تمام امور کا ذکر کر دیا گیا تھا۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔